ڈاکٹر صاحبہ اسرائیل کے لیے اس جنگ کے اسٹریٹجک مقاصد کیا ہو سکتے ہیں؟ امریکہ نے تو صاف کہا ہے کہ اس کو تیل کے ذخائر چاہیے، اس لیے وہ اپنی پسند کی رجیم چاہتے ہیں. اسرائیل اس سب میں گریٹر اسرائیل کے پلان پر عمل کر رہا ہے کیا؟ آپ نے بہت اچھی بات کی کہ امریکہ کو تیل کے ذخائر چاہیے، ساتھ ہی رجیم چینج چاہیے، اسرائیل کو جو ہے گریٹر اسرائیل چاہیے، اور ساتھ ہی ان کو بینکنگ کا ایکسس چاہیے، ساتھ ہی ان کو جو ہے تمام ریسورسز کا ایران کے اندر ایکسس چاہیے، اور اس طرح کی گورنمنٹ چاہیے جو کمپلائنٹ ہو، جو نیوکلیر فیسلٹیز کو ختم کر دے، میزائل پروگرامز کو ختم کر دے، اور جو امریکن کمپنیز ہیں وہ ساری کی ساری بیسڈ ہو جائیں ادھر ایران میں آ کے، اور آئل سپلائیز کے اوپر کنٹرول حاصل کریں. تو میرا خیال ہے کہ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر اس سارے سینیریو میں میم اگر امریکہ بیک فٹ پر چلا بھی جاتے تو کیا اکیلا اسرائیل طویل عرصے تک ایران کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ دیکھیے، میرا یہ خیال ہے کہ اسرائیل کسی بھی ملک کے ساتھ اکیلا مقابلہ نہیں کر سکتا، اسی لیے وہ ہر دفعہ امریکہ کو جو ہے اپنی جنگ میں انوائٹ کرتا ہے، اور زیادہ انفلوئنس کر کے جو ہے وہ اس جنگ کے اندر خود ان کو لے کے آتا ہے. اور اس کے بیک گراؤنڈ میں ہمیں نظر بھی آ رہا ہے کہ بہت سارے ایسے انٹیلیجنس جو ہے وہ لیکس ہوئے ہوئے ہیں امریکہ میں، اور پوری دنیا کے سامنے گردش کر رہے ہیں ان کی میڈیا کے اوپر، جس میں بہت سارے اہم لوگ جو ہیں اور شخصیات نامنیٹڈ ہیں. تو ظاہر ہے وہ جو شخصیات پاور فل پوزیشنز میں ہیں وہ پالیسی میکنگ کر رہی ہیں، تو اگر ان کا نام ان انٹیلیجنس لیکس میں ہے تو ظاہر ہے وہ پرسنل لیول کے اوپر جو ہے وہ چیلنج اور تھریٹنڈ فیل کرتی ہیں، ان کو بلیک میل فیل ہوتا ہے اپنا آپ. تو ان کو ظاہر ایک ایسے اسٹیپس لینے پڑیں گے جو کہ کمپلائنٹ ہوں گے ود اسرائیلی پالیسیز. بالکل. تو اس ساری صورتحال سے پاکستان کو جو ہے ملٹی ڈومین اور ملٹی فرنٹ لیول کے اوپر جا کر نمٹنا ہے، اور جبکہ پاکستان کے اپنے اکنامک اسٹرنجنٹ پرابلمس بھی ہیں، تو اس صورتحال کو ظاہر پاکستان کی گورنمنٹ نے بیلنس آؤٹ کرنا ہے، جس میں عوام کو جو ہے یہ فیل نہ ہو کہ بھئی ان کے انٹرسٹ کو ہماری گورنمنٹ نے سیف گارڈ نہیں کیا، اور ساتھ ہی ساتھ ہماری عوام کی بہت زیادہ رائے اور سینٹیمنٹس جو ہیں اس وقت ایران کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ایران اس جو امپیریل کولونائزیشن کا جو ایک اس کے اوپر جنگ مسلط کی گئی ہے، وہ اس کو ایک بلوارک، اس کے لیے بلوارک کے طور پہ جو ہے وہ اٹ شوڈ کم آؤٹ ایز اے بلوارک اگینسٹ دیٹ تھریٹ، اور اٹ شوڈ بی سکسیسفل ان دا فیس آف دیٹ کولونائزنگ پاور آف یو ایس اینڈ اسرائیل. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ کو بہت فائن لائنز کے اوپر اپنی فارن پالیسی، اپنی اکنامک پالیسیز، اپنی ڈومیسٹک پالیسیز جو ہے ان کو نیویگیٹ کرنا پڑے گا. ساتھ ہی پاکستان جو ہے وہ ملٹیپل فرنٹس پر اپنی فارن پالیسی کی طرف سکویزڈ ہو سکتا ہے، جیسے کہ مڈل ایسٹرن کنٹریز کے ساتھ پاکستان کے بہت کلوز ریلیشن شپس ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور چیز جو ہے وہ یہ کہ واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ کے مطابق صرف پہلے 2 دنوں میں امریکہ نے $5.6 ارب کے ہتھیار استعمال کیے ہیں. کیا یہ جنگ امریکہ کے لیے معاشی لحاظ سے بھی ایک بڑا چیلنج بن سکتی ہے؟ دیکھیے، امریکہ کے لیے کچھ تھوڑا سا ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ اگر ہم ویپنز کی اور ٹیکنالوجی کے حساب سے دیکھیں تو ایران جو ہے وہ سستی ٹیکنالوجی استعمال کر رہا ہے، جبکہ اس کو انٹرسیپٹ کرنے کے لیے امریکہ کو ایک ایکسپینسو ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا پڑتا ہے. اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ امریکن ٹیکنالوجی جو ہے وہ ابھی کرنٹ چیلنجز جو ہیں ویپن کے، اور ساتھ ہی جو ہے پوری جو ایک یہ وار انڈسٹری ہے اس پوری دنیا کی، اس سے نبٹنے کے لیے وہ اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہے، وہ بہت زیادہ ایکسپینسو ہے. تو اس لیے ظاہر ہے امریکن کاسٹ آف وار ان کی بہت زیادہ ہوتے جائیں گے. لیکن اگر ہم اس کو دوسرے حساب سے دیکھیں تو اگر آئل سپلائیز کی بات ہے تو امریکہ ایک بہت اچھی پوزیشن میں ہے، کیونکہ اس ساری جنگ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے امریکہ نے پریزیڈنٹ ماڈورو جو وینیزویلن پریزیڈنٹ تھے ان کو ہٹا دیا پاور سے، اور ان کی جو تمام جو آئل کے ان کے وسائل تھے اور ریسورسز تھے ان کے اوپر اس نے قبضہ جما لیا. تو اس ساری سچویشن کو اگر آپ دیکھیں تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ امریکہ نے خود کو سارٹ آؤٹ کیا ہوا ہے، اور امریکہ جو ہے وہ ظاہر ہے اس کو اس جنگ کی ملٹری جو ہے کاسٹ تو پڑیں گے، ساتھ اس کے جو ایک انوینسیبلٹی کا نوشن تھا اور ایک کانسٹرکٹ تھا اس کا بھی بہت زیادہ امریکہ کو ڈیمیج ملا ہے. اور نمبر 3 اس کی اپنے عوام کے اندر بھی امریکہ کی اس جو جنگ ہے اس کی اتنی مقبولیت نہیں ہے. اور نمبر 4 پہ امریکہ کی جو الائیز ہیں مڈل ایسٹ کے اندر وہ بھی امریکہ سے تھوڑے سے نالا نظر آ رہے ہیں، کیونکہ امریکہ جو ہے ان کو فیل ہو رہا ہے کہ وہ صرف اسرائیل کے انٹرسٹ کی حفاظت کر رہا ہے، اور باقی مڈل ایسٹرن کنٹریز کی ملٹری حفاظت، ان کی انٹرسٹ کی حفاظت امریکہ نہیں کر رہا. اس ساری صورتحال کے پیش نظر ہم سمجھتے ہیں کہ امریکہ چیلنج تو ہے، لیکن اس کے جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ وہ کتنا چیلنجڈ ہے، یہ تو ظاہر ہے کہ لانگ ٹرم کے اوپر اسیسمنٹ کے بعد پتہ چلے گا.
بالکل، کیونکہ اس وقت ایک اور چیز بھی سب سے زیادہ جو ڈسکس ہو رہی ہے وہ ایران کے ذخیرے پر ہونے والی بات ہے کہ ایران کی جانب سے 2000 ڈرونز اور 500 میزائل داغنے کی رپورٹ سامنے آئی ہے. کیا واقعی ایران کے پاس اتنا بڑا میزائل ذخیرہ موجود ہے، یا آپ کے خیال میں سپلائی کسی اتحادی یا پڑوسی ملک سے آ رہی ہے؟ کیونکہ ایرانی حکام کا تو یہ کہنا ہے کہ 6 ماہ تک امریکہ سے ہم جنگ لڑ سکتے ہیں، اتنے میزائل ہیں ہمارے پاس، اور ابھی تو ایسے میزائل ہم نے استعمال ہی نہیں کیے جن سے بڑی تباہی ہوگی. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا یہ ساری ایران خود کر رہا ہے یا اس کو کہیں نہ کہیں سے کوئی سپورٹ مل رہی ہے؟ تو امریکہ کی جو اس وقت ایران مسلسل امریکہ کو تھریٹن کر رہا ہے، اور امریکن تھریٹس کے جواب میں ایران بھی تھریٹ کر رہا ہے. اور ساتھ ہی آپ نے کچھ سوال کیا کہ ایران کے پاس جو ہے وہ ایک سپلائی ہے، اٹ سیمز کہ اس کے پاس ایک بہت بڑی سپلائی ہے ڈرونز کی اور ٹیکنالوجی کی اور میزائلز کی، جس کو وہ استعمال کر رہا ہے. اور بیسیکلی ایران نے اس کو وار آف اٹرائشن بنا لیا ہے، ایک ایکسپینڈیڈ کنٹینیوڈ اور لمبی جنگ، جس کے اندر ظاہر ہے اینیمیز کے ریسورسز بھی ایکسپلائٹ ہوتے ہیں. اور ایران کی اگر آپ ہسٹری کو دیکھیں اور عراق کے ساتھ اس کی جنگ کو دیکھیں تو 10 سال تک انہوں نے اس جنگ کو گھسیٹا. تو مجھے لگتا ہے کہ ایران کی ابھی بھی اسٹریٹجی ہے کہ جنگ کو ایکسپینڈ کیا جائے اور اس کو پرولونگ کیا جائے. تو ایران کے پاس ڈیفینیٹلی میں سمجھتی ہوں کہ انہوں نے خود اپنے ان بلڈ جو ہے بہت اچھی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا ہے، کیونکہ وہ مسلسل 20 سالوں سے اس جنگ کے لیے تیاری کر رہے تھے، اور ان کی انڈسٹریز بھی اس حساب سے ڈیزائنڈ ہیں کہ وہ اپنی سیلف ریلائنس کے بیسس کے اوپر جو ہے وہ اپنے آپ کو وہ جنگ میں جو ہے وہ اپنی سیلف ریلائنس کے اوپر اپنی مدد آپ کے تحت وہ جنگ لڑ رہے ہیں. تو مجھے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اس وقت ایران تنہا ہے اور کسی نے بھی اس کی کوئی پرزور حمایت جو ہے وہ نہیں کی، اور کوئی خاص اس کی مدد بھی کہیں مجھے تو کہیں سے کسی اور ملک سے نہیں آتی ہوئی فیل ہو رہی. تو آئی تھنک کہ ایران نے خود جو ہے وہ اپنی ٹیکنالوجی ڈیولپ کی اور خود جو ہے وہ اس کو جو ہے مسلسل اپنے انٹرسٹ کے لیے استعمال کر رہا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، اسرائیل کے لیے اس جنگ کے اسٹریٹجک مقاصد کیا ہو سکتے ہیں؟ امریکہ نے تو صاف کہا ہے کہ اس کو تیل کے ذخائر چاہیے، اس لیے وہ اپنی پسند کی رجیم چاہتے ہیں. اسرائیل اس سب میں گریٹر اسرائیل کے پلان پر عمل کر رہا ہے کیا؟ آپ نے بہت اچھی بات کی کہ امریکہ کو تیل کے ذخائر چاہیے، ساتھ ہی رجیم چینج چاہیے، اسرائیل کو جو ہے گریٹر اسرائیل چاہیے، اور ساتھ ہی ان کو بینکنگ کا ایکسس چاہیے، ساتھ ہی ان کو جو ہے تمام ریسورسز کا ایران کے اندر ایکسس چاہیے، اور اس طرح کی گورنمنٹ چاہیے جو کمپلائنٹ ہو، جو نیوکلیر فیسلٹیز کو ختم کر دے، میزائل پروگرامز کو ختم کر دے، اور جو امریکن کمپنیز ہیں وہ ساری کی ساری بیسڈ ہو جائیں ادھر ایران میں آ کے، اور آئل سپلائیز کے اوپر کنٹرول حاصل کریں. تو میرا خیال ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر اس سارے سینیریو میں میم اگر امریکہ بیک فٹ پر چلا بھی جاتے تو کیا اکیلا اسرائیل طویل عرصے تک ایران کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ دیکھیے، میرا یہ خیال ہے کہ اسرائیل کسی بھی ملک کے ساتھ اکیلا مقابلہ نہیں کر سکتا، اسی لیے وہ ہر دفعہ امریکہ کو جو ہے اپنی جنگ میں انوائٹ کرتا ہے اور زیادہ انفلوئنس کر کے جو ہے وہ اس جنگ کے اندر خود ان کو لے کے آتا ہے.